اگر تم عہد کر لو کہ آنے والے 10 سال تک ہم اپنی کمائی کا ایک ایک روپیہ جو ہم سے زائد ہوگا ہم اس کو اپنی آنے والی نسل کی تعلیم پر خرچ کریں گے، انشاءاللہ 10 سال نہیں گزرے گا کہ تمہارے گھروں سے، تمہارے محلوں سے، تمہارے قبیلے سے، تمہارے کنبے سے وہ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS آفیسر، جج اور وکیل پیدا ہو کر نکلیں گے، اور ایسے عالم دین کہ خدا کی قسم جنہیں دنیا دیکھ کر کہے گی یہ جا رہے ہیں ثناء اللہ امرتسری کے ماننے والے۔ لیکن جب تم نیک نیتی سے سجدے میں سر رکھ کر دعا کر کے اپنے پیسے کو مذہب اسلام کے لیے لگاؤ گے، تب یہ جوان جاگیں گے اور ان کے اندر وہ روح پیدا ہوگی جو اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ ابن عباس میں پیدا کی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر میں پیدا کی تھی، حضرت عبداللہ ابن جبیر میں پیدا کی تھی، ابو عبیدہ بن جراح میں پیدا کی تھی، جو روح خالد ابن ولید میں تھی۔ اپنے جوانوں کو کھڑا کرو اور پوچھو ان سے کہ ابو عبیدہ بن جراح کون ہے، ایک جوان بتا کر دکھائے مجھے۔ پوچھو ان سے کہ خالد ابن ولید کون تھے۔ ایک بڑے سمجھدار انسان نے لکھا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو، نیست و نابود کر دینا ہو اس روئے زمین سے، تو اس کا تعلق اس کے ماضی سے کاٹ دو۔ ہمارے جوانوں کا تعلق ماضی سے کاٹ دیا گیا، وہ صحابہ کی سیرت پڑھنا چھوڑ دیے، وہ جانتے ہی نہیں یہ کون ہے۔ انہیں کیا پتا کہ وہ 313 کون تھے جنہوں نے فرشتوں کو زمین پر آنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ ان سے پوچھو عشر مبشرہ کون ہے، ان سے پوچھو کہ اپنی جان کی بازی لگا دینے والے بیت رضوان میں کون لوگ کھڑے تھے، نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن ان سے پوچھو کہ فلاں فلم میں کون سے ایکٹر نے کام کیا ہے، وہ نام بتائیں گے، وہ ایکٹرز کا نام بتائیں گے، وہ ڈائریکٹر کا نام بتائیں گے، وہ گانے والے کا نام بتائیں گے۔ اور ایک بات سن لو، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جس قوم کو شراب اور شباب کی عادت ہو جائے، اس قوم کے ہاتھ میں اگر تلوار بھی ہو تو سمجھ لینا وہ تلوار صرف لوہے کا ٹکڑا ہے، اس تلوار میں کوئی دم نہیں ہے۔ اور آج میرے جوان جو ہے ناچنے گانے والے ہو گئے، لیکن کوئی بات نہیں میرے جوانوں، اگر تم میں بدلنے کی طاقت ہے، ہمت ہے، تم بدلنا چاہتے ہو، اپنی آنے والی نسلوں کو کچھ دینا چاہتے ہو، تو اٹھو، کندھے سے کندھا ملا کر چلو اور پوری دنیا کو بتاؤ ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، IAS IPS آفیسر ہیں، لیکن اپنے مذہب اسلام کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ محنت کر کے اپنے محنت کی کمائی کو اپنے علماء کو آگے کر کے ان کے ہاتھ میں رکھ کے، اپنے عمرہ کو آگے کر کے ان کے ہاتھ میں رکھ کے، ہر شہر میں ہماری مسجد کے ساتھ ہمارا اسکول ہونا چاہیے، ہمارا مدرسہ ہونا چاہیے، ہر شہر میں ایک کالج ہونا چاہیے، ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے سنا کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم 10 سال محنت کر لو میرے جوانوں، 10 سال میرے بزرگوں، اپنی زمینیں ہمیں دے دو۔ خدا کی قسم 10 سال کے بعد ہم تمہیں جو انجینئر، جو ڈاکٹر اور جو IAS IPS آفیسر دیں گے، پوری دنیا دیکھے گی اور پوری دنیا جھک کر انہیں سلام کرے گی۔ میں بدلنے کی بات کیوں کرتا ہوں جانتے ہو؟ کیونکہ مکہ کے وہ چرواہے جو حرام کھاتے تھے، جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، جو صلہ رحمی توڑ دیا کرتے تھے، انہوں نے جب اپنے آپ کو بدلا تو وہ مکہ کے چند لوگ جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس قوم میں صدیق اکبر ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمر فاروق اس قوم کے اندر زندہ ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ خالد ابن ولید کون ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، مذہب اسلام کو سمجھا، اللہ کے کلمے کو پڑھا، اور جب کلمے کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوئے تو پوری دنیا نے یہ جانا کہ صدیق اکبر وہ ہے کہ جس کا رتبہ نبی کے بعد سب سے اونچا ہے، اور پوری دنیا نے یہ جانا کہ اگر عمر ابن خطاب خلافت پر بیٹھا ہوا ہے تو جزیہ عزت سے اس کے دربار میں بھیج دینا ہے۔ پوری دنیا نے یہ جانا کہ اگر میدان جنگ میں یہ آواز آ جائے این الفارس انا ابن الولید، تو یہ بات جان لینا کہ خالد ابن ولید زندہ ہے اور وہ مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے آیا۔ مسلمانوں،
اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. سب کو بدلنا ہی چاہیے اور بدلنا ہی پڑے گا, کیونکہ اگر نہیں بدلے تو ایک بات یاد رکھنا, بدلنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ تمہارے بچے آنے والے چند سالوں کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ پائیں گے.